بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ کے 4 طالب علم تالاب میں ڈوب کر شہید۔ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے دیر میں مدرسہ کے 4 کم عمر طالب علم تالاب میں ڈوب کر شہید ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان نے بتایا کہ لوئر دیر کے علاقے میدان کمبڑ میں 4 طالب علم گرمی سے بچنے کے لیے تالاب میں نہا رہے تھے کہ اسی دوران وہ ڈوب گئے۔ مقامی افراد نے طلباء کو ڈوبنے سے بچایا، جس کے بعد انہیں فوری طور پر لال قلعہ ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم راستے میں ہی سب دم توڑ گئے تھے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق اطلاع ملنے کے بعد غوطہ خوروں کی ٹیم وقوع پر پہنچی تو مقامی افراد ڈوبنے والے بچوں کو نکال چکے تھے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ پیٹ میں پانی بھرنے اور دم گھٹنے کی وجہ سے بچوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ سیاسی انارکی پھیلانے والی قوتوں کا محاسبہ کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان صاحبزادہ مولانا زاہد محمود قاسمی نے مرکزی جامع مسجد گول فیصل آباد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ کمی بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے بدحال عوام کو اس کمی سے کوئی خاطر خواہ سہولت میسر نہیں ہوئی۔ حکومت IMF کی بلیک میلنگ سے نکل کر کوئی دوسری راہ اختیار کرے۔ پاکستان کے داخلی سیاسی معاملات آئین اور قانون کے مطابق طے کیے جائیں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ تفصیلات کے مطابق بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے جمعۃ المبارک کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے پوری قوم متحد ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب باتفاق رائے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نئے صدر منتخب۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 28ویں اندور اجلاس میں اتفاق رائے سے انتخاب۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 28واں اجلاس اندور مدھیہ پردیش کی جامعہ اسلامیہ بنجاری محو میں جاری ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق آج کے اجلاس کی پہلی نشست سیکرٹری بورڈ مولانا عتیق بستوی کی صدارت میں بعد نماز عصر شروع ہوئی۔ پہلی نشست خطبہ استقبالیہ سمیت تجاویز، تعزیت، بورڈ کی سابقہ کارروائی کی تصدیق اور اوڈیشہ ٹرین حادثہ پر اظہار افسوس کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ بعد نماز مغرب دوسری نشست کا آغاز ہوا، جس کی صدارت مفتی دیولہ صاحب نے کی۔ اس اجلاس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے رپورٹ پیش کی۔ حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی رحمہ اللہ سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سانحہ ارتحال کی وجہ سے خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے بورڈ کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں آیا۔ اندور سے موصولہ اطلاعات کے مطابق بورڈ کی صدارت کے لیے حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کی جانب سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نام پیش کیا گیا، جس کی بروقت تائید مولانا شاہد حسنی، مولانا سید محمود مدنی نے فرمائی۔ اس کے بعد اتفاق رائے سے تمام عاملہ کے اراکین نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو بورڈ کا 5واں صدر منتخب کر لیا ہے۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحیم مجددی، مولانا سفیان قاسمی، امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، نظام الدین، فخر الدین پونا، ڈاکٹر ظہیر قاضی، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی، مولانا شاہد حسنی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا محمود مدنی، مولانا محمود احمد خان دریا آبادی، مولانا نعیم رحمانی سمیت دیگر عاملہ اراکین موجود تھے۔ افغان فورسز کی ننگرہار میں کارروائی، 2 داعش دہشت گرد ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز نے مشرقی صوبہ ننگرہار میں داعش IS تنظیم کے ایک ٹھکانے پر چھاپہ مار کر 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملکی انسداد انٹیلیجنس ایجنسی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے جمعرات کی رات باج تنگی کے علاقے میں مسلح گروپ کے ٹھکانے پر دھاوا بول دیا، جس میں داعش کے ایک کمانڈر سمیت 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان نگران حکومت نے داعش کو ایک سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے جنگ زدہ ایشیائی ملک میں مسلح مخالفین کو کچلنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسم کی صورتحال کے ساتھ میں ہوں ملک ظہیر۔ جیسا کہ گزشتہ روز آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہفتے کے روز بعد دوپہر سے ایک بارش کا سسٹم ملک کے جنوبی علاقوں پر اثر انداز ہوگا، تو اس وقت وہ سسٹم جو ہے وہ ملک کے جنوبی علاقوں شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سسٹم آج رات اور آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے بعض بالائی اور کچھ وسطی علاقوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔ تو ان ہواؤں کے سبب آج شام رات اور آئندہ 2 روز کے دوران
پنجاب KPK کشمیر گلگت بلتستان کے علاوہ شمال مشرقی بلوچستان اور بالائی سندھ کے کچھ علاقوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، اور اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔